کو یہ سن کے مزید حیرت ہوگی کہ صرف یہ دل کی اور باقی بیماریاں نہیں جو عمومی طور پہ ہم سٹریس سے جوڑتے ہیں، سٹریس کے ساتھ ایون کینسر کا تعلق بھی جڑ چکا ہے. اچھا. کہ جو سٹریس ہے اور سٹریس سے زدہ ماحول اور سٹریس زدہ سوچوں میں رہنے والا اور سٹریس زدہ زندگی میں رہنے والے، ان کے اندر دل کی بیماریوں کے ساتھ ساتھ کینسر کی شرح بھی زیادہ ہے. اچھا، یہ کس قسم کا کینسر ہے؟ یہ تقریباً تمام قسم کے جو کینسرز ہیں نا ان کے اوپر تحقیق آ رہی ہے کہ اس کا جو رسک ہے وہ بڑھ جاتا ہے باڈی میں کینسر بننے کا اگر سٹریس زدہ لائف سٹائل ہو. اور وہ جو سٹریس ہے آپ دیکھیں کہ سٹریس کی بنیادی وجہ جیسے ہمارے بھائیوں نے بتائی ہے وہ یہی ہے نا کہ انسان جو ہے وہ مادے کے پیچھے اس دوڑ میں لگا ہوا ہے. تو اگر آپ اس دوڑ میں لگے بھی ہوئے ہیں تو کم از کم اپنے آپ کو اتنا نہ کھپائیں کہ ضروریات سے زیادہ خواہشات کی ایک لامتناہی اس میں لگے نہیں. پھر جو آپ کا دوسرا سوال ہے وہ بھی بڑی آپ نے ایک دلچسپ اپنے مشاہدے کی بھی بات کی اور تقریباً سب لوگوں کے مشاہدے میں آئی ہوگی. جو سردیوں کا موسم ہوتا ہے عمومی طور پہ دسمبر، تو جو سردیوں کا موسم ہے اس میں انسانی جسم کے اوپر جو ہے نا ایک ایڈڈ سٹریس سردی کی آتی ہے. سردی سے جسم کو بچانے کے لیے جسم اپنے جو تمام وسائل ہیں وہ بھٹی میں جھونکتے ہیں نا جیسے، تو تمام وسائل اپنے جو ہے نا وہ جسم بروئے کار لاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بیمار آدمی ہوتا ہے نا اس کے وسائل جسمانی پہلے ہی کم ہوتے ہیں. جب اس میں سے کچھ وسائل اس طرف کو لگ جاتے ہیں کہ جسم کو سردی سے بچانا ہے تو باقی چیزوں کے لیے جو باقی جو اعضاء کو جو پیٹرول چاہیے ہوتا ہے وہ کم پڑ جاتا ہے. وہ جب کوئی ایک آدھا عضو بند ہوتا ہے تو وہ پھر اموات ہوتی ہے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ سردیوں میں پھیپھڑے والے جو مریض ہیں وہ بھی تنگ، دل والے مریض ہیں وہ بھی تنگ، گردے والے ہیں وہ بھی تنگ. اس کی وجہ یہی ہے کہ باڈی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے کچھ ریسورسز باقی آرگن سے لے لیتی ہے اور لہٰذا جس آرگن میں فالٹ ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے.